حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے تو ایک رکاب میں نہیں کہ ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں. تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. یہ مولا مشکل جی کرامت ہے آپ کی، شیر خدا جی یا علی، سبحان اللہ. ہاں ان کی کرامت ہے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے، دوسری رکاب تک پاؤں لے کر جاتے، قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے ہوں گے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے. باقی تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے اس طریقے سے، نہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، نہ آپ نے کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھایا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے. صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. تو وہاں تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ امام حنیفہ نے ایک ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے ہیں بعد میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے، اور دوسری ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے. امت کے اندر بڑے عابد جو چند گزرے ہیں ان میں سے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے. زندگی میں 55 حج کیے اس شخص نے، اور ایک حج کے موقع پر وہ خانہ کعبہ کے متولی کے پاس گئے جس کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے شیبی خاندان کے. کہنے لگا میری درخواست یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں. اسے تالا کھول دیا. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اندر چلے گئے، ایک ٹانگ اوپر اٹھا کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. آدھا قرآن پڑھا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر دوسری رکوع کیا، پھر دوسری ٹانگ نیچے رکھی، پھر ایک ٹانگ اوپر اٹھا کر کے پھر آدھا قرآن کریم پڑھا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا یا اللہ اور کچھ نہیں چاہتا ہوں، صرف مجھے معاف کر دیجیے. فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کوئی ان کو کوئی کرتب باز، کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پہ دوسری نماز پڑھی ہے؟ اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں. 15 سپارے ایک لاتوتے اور 15 اکتے پڑھے. یار بھائی 2 لتاں استعمال کرو، کسی نے منع کیتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں. اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں. آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر 15 سپارے پڑھیں، بلکہ جو بیان کر رہے ہیں نا انہیں کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیمانڈ کرتے، یہ ایک سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو 15 پارے آلموسٹ 7.5 گھنٹے بنے. 7 گھنٹے تو تے پہلے ایک لاتے کھلو کے 10 نہ منو یار نہ کر، خالی نہیں کھڑا ہوا جاتا. اور یہ کون سی سنت ہے؟ یہ ضرور سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے، یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے. نماز کا ایک پروٹوکول ہے، آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو. یہ کون سا تماشا کہ لات چکی ہے؟ کچھ حیا کر، ایک لات اٹھا کے ایک لات چک کے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو رسی یوں پکڑی ہوئی ہو، خالی ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے یار؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں. ہاں جس کی 4 ٹانگیں ہیں نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے 3 ٹانگوں پہ، 2 ٹانگوں والا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے یار. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران، تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے. آپ نے فرمایا کھولو رسی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے، نفلی نماز، اس کے بعد آرام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں، اپنی بیٹی کی رسی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں. اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں. جو رسیاں کھلواتے ہیں، یہ ٹانگ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ کیا دین بنایا ہوا انہوں نے. تو وہ تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص. تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے، تو انشاءاللہ مل جائے گا.